سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والمرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اما بعد. مولانا صاحب نے بہت ہی مفید اور مختصر سی گفتگو فرمائی. الحمدللہ مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا. کمزور انسان ہوں، یقیناً آپ کو بھی ہوا ہوگا. میں اسی بات کو کچھ آپ کے سامنے آگے بڑھاتا ہوں. مولانا صاحب نے قرآن کے رنگ میں ایک بہت بڑی حقیقت پیش فرمائی، اور یہ آج کی نہیں بلکہ شروع سے ہے، کیونکہ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو انسان کے قرآن میں بند کیا، کیونکہ یہ قرآن جو ہے قیامت تک چلنا ہے، تو قیامت تک کی مخلوق کے لیے یہ پیغام پہنچنا ہے. تو معلوم بھی یہ ہوتا ہے کہ جو کیفیت بیان فرمائی ہے قرآن کے اندر، یہ قیامت تک لوگوں میں پائی جائے گی. یہ جو باتیں مولانا صاحب نے قرآن کے رنگ میں بیان فرمائی، میں کوئی تفصیل نہیں کرتا، اسی بات کو میں آگے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی انسان سے شکایت بھی ہے اور جھنجھوڑنا بھی ہے، اور اس کی اصلاح کرنا بھی مقصود ہے. یہ جو بتایا گیا کہ دیکھیں بھائی، اللہ سے قرآن سے بڑی کیا حقیقت ہو سکتی ہے. انسان کے پاس قرآن بھی موجود ہو، ایمان بھی موجود ہو، اور پھر مساجد موجود ہوں، علماء کرام موجود ہوں، واعظ موجود ہوں، سب چیز انسان کے سامنے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کے احکام سے فرق نہیں کیوں؟ سوچنے والی بات ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایمان بھی ہے، قرآن بھی ہے، سمجھ بھی ہے. سمجھ اتنے کہ دنیا کا وہ کام ہمیں بتائیں تو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کوئی کر ہی نہیں سکتا. منٹوں سیکنڈوں میں اس کام کو نمٹا دیں گے. ترقی کی راہ نکالنی ہو دنیا میں تو ہزاروں وسائل ہمارے سامنے آ جائیں گے نا فوراً. ہم سب، میں اور آپ سب ایسے ہی ہیں. تو کیا وجہ جو ایک حقیقت ہے اور اتنی بڑی حقیقت ہے، اس کے بارے میں اللہ کا پورا قرآن میں بتا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں جو نہیں دیں گی. میں اپنے حضرت کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو ان سے سنا، اور یقیناً یہ جملہ میرے حضرت نے اپنے حضرت سے سنا ہوگا، حضرت فضل شکر شیر رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے اپنے حضرت سے سنا ہوگا، سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے اپنے شیخ سے سنا ہوگا، عثمان دامنی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے اپنے شیخ سے سنا ہوگا، دوست محمد رحمۃ اللہ سے. چلتے چلتے یہ پہنچ ہوگا ابو بکر صدیق تک رضی اللہ عنہ. ہم لوگ نقشبندی سلسلے کا جا کر تعلق ان سے ملتا ہے. تو وہ میں نے سنا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اللہ والوں کے جملے عجیب ہوتے ہیں، جس میں بہت ہی بڑی انسان کے لیے جو ہے اصلاح ہوتی ہے. بناوٹ تو ہوتی نہیں اس کے اندر، بڑا سادی سی بات ہے، ہم جانتے ہیں اس کو،
بڑے درد کے ساتھ حضرت صاحب نے بات کہی جو میں نے سنا، اور میرے پاس تحریر ہے وہ بات. اتفاق سے جب میں آ رہا تھا تو اکثر میری عادت ہے میں حضرت کی مکتوبات پڑھتا رہتا ہوں، تو آنے سے پہلے میں نے مکتوبات پڑھنے کا ٹائم پڑھا تو یہی جملہ نکلا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ دوستو دیکھو، یہ دنیا عارضی ہے، دنیا کا سامان بھی عارضی ہے، مکانات عارضی ہیں، جائیداد عارضی ہے، بیوی بچے عارضی ہیں، جتنی بھی چیزیں آپ اس میں دیکھ رہے ہیں وہ عارضی ہیں. اگر یہ عارضی نہ ہوتے تو کسی ایسے انسان سے پوچھتے جسے آپ جانتے ہیں، جو سب سے قریب آپ کا والد ہوگا، والدہ ہوگی، چاچا ہوگا، تایا ہوگا، ماما ہوگی، مامی ہوگی، ان کو آپ دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ ایسی جگہ جاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آتے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان گیا واپس آیا، انڈیا گیا واپس آیا، بنگلہ دیش واپس آیا، لیکن یہ عجیب مسافر ہے کہ دھوم دھام سے ان کو چھوڑا جاتا ہے، اور چھوڑنے کے بعد وہ لوگ ان کو سفر سے پھر واپس نہیں آتے، اور جب سفر میں جاتے ہیں تو کوئی چیز ساتھ ہی نہیں لے کے جاتے، ہر چیز کو یہیں چھوڑ جاتے ہیں، کپڑوں کے وہ اتار جاتے ہیں، سب کچھ اتار کے جاتے ہیں. تو کوئی ان سے پوچھے کہ بھئی تم کچھ بھی لے کے نہیں جا رہے، یہ ساری زندگی جو تم بناتے رہے، سنوارتے رہے، جمع کرتے رہے، اور کیا کہ تم نے اس کے لیے ہیلا حیال کیے، تو کچھ تو ساتھ لے جاؤ. لیکن کوئی ساتھ نہیں لے کے جاتا، نہ واپس آتا ہے نہ سامان جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ ایک حقیقت اتنی بڑی ہمارے سامنے ہے کہ ہم اس پہ اگر غور کریں کہ سمجھ کیوں نہیں آتا ہمیں، یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی، ہمیں یہ پیغامات کیوں نہیں پہنچتے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ ہے قرآن نے بتائی ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، قرآن کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رکھی. جہاں حدیث مبارک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر بیماری پیدا کی ہے تو دوا بھی پیدا کی ہے، مرض کے ساتھ ہمیشہ دوا ہے. اور یہ تو اتنا بڑا مرض ہے، یہ تو اتنا بڑا مرض ہے کہ سمن بکم، جیسے آپ نے فرمایا کہ آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہم اندھے ہیں. نہ ہمیں قرآن نظر آتا ہے، نہ ہمیں فرمان نظر آتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا. قبر دیکھتے ہیں، ہمیں قبر ہی نظر نہیں آتی. ایک انسان کو مرتا دیکھتے ہیں، اس کو مرتا ہی نظر نہیں آتا ہمیں. وہ ایک رسم بن جاتی ہے، رسوم بن جاتی ہے، جلدی کھانے بناؤ، یہ کرو، فلاں کرو، قرآن پڑھو، یہ کرو. ہم اس پہ لے آتے ہیں اس چیز کو، موت کو. اس کی حقیقت کو نہیں دیکھتے کہ وہ زمین میں چلا گیا، وہ کبھی چرپائی پہ سوتا تھا. اس کی زندگی کو دیکھو، اس نے کیا کیا ضائع کیا زندگی کے اندر. جس جگہ پر گیا اس سے کوئی چیز ساتھ لے کے گیا جو دائمی اس کے لیے چیز چاہیے. اس کے احساس نہ ہونے کی وجہ اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں اس کے لیے. اللہ تعالیٰ کہے تو جانوروں سے بدتر ہے. اگر مجھ میں اور آپ میں یہ بیماری ہے تو ہمارا کیا حق ہے کہ ہم زندگی کس طرح گزارے. میرے دوستوں کو سوچیے، تفکر کی بات ہے. آج میری موت آ جاتی ہے، آپ کی موت آ جاتی ہے، کیا چیز ہے آپ کے پاس، میرے پاس آخرت میں کیا ہے؟ یقین کیجئے آپ، بات تو عجیب ہے لیکن تلخ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس حال میں ہماری زندگی ہے ہم وہ 3 سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے. ہم اپنے رب کو جواب نہیں دے سکیں گے، من رب کا، من رسول کا، من دین کا. یہ جواب بھی وہی دے سکتا ہے، وہی دے پائے گا جس نے واقعی زندگی کو اس سانچے میں گزارا ہوگا اور جس کے لیے فکر ہوگی کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے. اتنا آسان تو جواب نہیں ہے، اس پہ ساری کامیابی ہے. سر کس نے نہیں مرنا مجھے بتایا. موت پہ تو کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ سب متفق ہیں چیز پہ کہ مرنا تو ہر ایک نہیں مرنا ہے، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا. تو 2 ہی باتیں ہیں دوستو، یہ عرض کرنے آیا ہوں میں آپ کی خدمت میں. قبول فرمائے تو آپ کی مہربانی، رد کر دیں تو آپ کی مہربانی. بات یہی کرنے آیا ہوں کہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کے احکامات کو ہم رد کر رہے ہیں. ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو اللہ نے بتائی ہے کہ تمہیں دوزخ میں لے جائے گی، یہ تمہارے لیے عذاب بنے گی، تمہاری برکتوں کو ختم کرے گی، تمہاری زندگی کو تباہ کرے گی، میرے عذاب تم پر اتریں گے، تمہیں بے سکون میں تمہیں کر دوں گا. بڑی بڑی قوموں کو میں نے اس سے برباد کیا ہے، قرآن نے اس کی مثال دی ہے. اتنی بڑی بیماری کا ہم اپنا علاج ضرور کریں. 2 ہی صورتیں ہیں
یا تو علاج کی طرف بڑھیں، جیسے کہ ڈاکٹر آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ کو کینسر ہے، گھر بیٹھیں گے؟ آپ کو ٹی بی ہے، گھر بیٹھیں گے؟ آپ کو دمہ ہے، گھر بیٹھیں گے؟ حتیٰ کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک زندگی کے آپ کے 7 دن رہ گئے ہیں یا 4 دن رہ گئے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈاکٹر کو جھنجھوڑیں گے، کوئی ہے طریقہ، یہ اس کا کوئی علاج ہے، کوئی گولی نکل ہے؟ اب ہم سب مل کے سوچتے ہیں اس بات کو دوستوں، کاش ہماری موت ایسے نہ آئے، اس حالت میں ہے جس کا نقشہ بھی مولانا صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس حالت میں کبھی نہ آئے، جیسے قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ کیوں نہیں اپنے قبر کا احساس کرتے؟ کیوں تم وہ کام کرتے ہو جس سے میں نے تمہیں منع کیا ہے؟ بار بار ہم کرتے ہیں، پھر بار بار کوئی کام کرتے ہیں۔ تو یا تو ایک صورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مریض تصور کریں اور اس کا علاج شروع کر دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم متفق کر لیں کہ جہنم ہمارے لیے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جہنم بھی ہم جائیں گے، عذاب قبر بھی ہم پہ آئے گا، یہاں بھی ہماری زندگی بے سکون گزرے گی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں دوستوں۔ اگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا علاج کرنا چاہیے، تو الحمدللہ اتنا بڑی بیماری کا اللہ کا کرم دیکھیں، فضل دیکھیں، اتنی بڑی بیماری کا جو نفع کفر شرک تک انسان کو پہنچا کے ختم کر دیتی ہے، موت ایمانوں سے غائب کر دے گی، اتنا آسان علاج اللہ نے رکھا ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اس کا کوئی آپ حساب ہی نہیں کر سکتے کہ یار اتنا آسان علاج اس کا، حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس کا علاج بہت ہی بڑا ہوتا، لیکن افسوس، صد افسوس، نفس اور شیطان کا اتنا غلبہ ہے کہ ہم اس علاج کو بھی اپنی زندگی میں نہیں لاتے، اس علاج کو اپنی زندگی میں ہم نہیں لاتے۔ دوستو آپ مجھ سے وعدہ کریں، علاج میں آپ کو بتاتا ہوں، وعدہ آپ کریں کہ انشاءاللہ علاج آپ کریں گے، کریں گے بھائیو، پکی بات ہے۔ متفق نہیں ہونا اس چیز سے کہ ہم صحیح نہیں ہو سکتے، سوچیں کبھی نہ، اللہ جس سب نے آپ کو اور مجھے اتنی آسانی کے ساتھ کلمے پڑھنے کی تک ہمیں توفیق دی ہے اور کلمہ ہمارے سینے پہ اتارا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدر محبت کرتے ہیں ہمارے سے اس کلمے کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے، کہ ساری دنیا کے بڑے سے بڑے انسان بھی کھڑے ہو جائیں جو کلمہ گو نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ایک گناہ گار سے گناہ گار بدتر انسان بھی جس کے سینے میں کلمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا میں اس کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں، آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ ہم نے آگ سے بچنا ہے دوستو، بہت بھیانک سزائیں ہیں، بہت بھیانک سزائیں ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے کہ موت کا وقت کتنا زبردست وقت ہے، نزاع کا وقت کتنا زبردست وقت ہے۔ کاش کسی مرنے والا کو بتا سکتا ہمیں اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے مرتے وقت۔ سب خواب اڑ جاتے ہیں انسان کی زندگی کے، اس وقت اس سے پوچھے کہ بھئی اتنے ملین تجھے دے دیں، اتنا سونا تجھے دے دیں، اتنی جائیداد تجھے دے دیں، اتنا بڑا کام تجھے دلا دیں، یہ تجھے کرا دیں، آج تجھے میچ دکھا دیں، آج تجھے فلاں کر دیں، کوئی دنیا کی چیز اس کو اچھی لگے گی اس وقت؟ جب کہ بالکل کنارے پہ اس کے جنات شیطان اس کو ورغلارے ہوں گے تو ایمان سے خارج ہے، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا کہ ان سے لڑ سکے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسی بھیانک شکلیں راؤنڈ ہو جاتی ہیں انسان کی موت کے وقت، ایسی بھیانک شکل، ہم اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اس کو ہم نہیں دیکھ رہے، اس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کئی واقعات میں نے اپنی زندگی میں دیکھے، کئی واقعات تو خود میں آپ کو گواہی دے کہ میں نے ایسا خود بھی دیکھا ہے، ان شکلوں کو میں آپ تصور نہیں کر سکتے کتنی بھیانک شکلیں ہوتی ہیں، اتنے بڑے بڑے دانت، کالا رنگ، منہ نکلے ہوئے اور دانتوں کے ساتھ ہنس رہے ہیں اس انسان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کرسی پہ، اس کو قابو کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیا ہوگا ہمیں دوستوں، ہمیں دیکھنے سے زیادہ کیا اس پہ یقین نہیں ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی یہ بات؟ دیکھنے پہ ہم یقین نہیں کر سکتے، لیکن جو بات آپ کے زبان مبارک سے نکلی ہے وہ تو اس سے زیادہ مستند ہے۔ آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکل گئی، کائنات کی کوئی چیز دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اس زبان سے نکلی بات کیسی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرما دی کہ کیفیت ہوتی انسان کی۔ اور آج یہ جو مجمع لگا ہے دوست، یہ جو مجمع ہے، میں کوئی تقریر کرنے نہیں آیا، کوئی وائز کرنے نہیں آیا،
میں آپ کو کوئی چیز ایسی کچھ دینے نہیں آیا، میں تو ایک غم لے کر آیا ہوں کہ آپ نے مجھے پھول دیے ہیں، میں آپ کو جنت کے پھول دے جاؤں، میرے پھول قبول کریں آپ انشاءاللہ۔ آج آپ نے میری باتیں قبول کر لیں، میرا تحفہ آپ نے قبول کر لیا، انشاءاللہ انشاءاللہ گارنٹیڈ کہتا ہوں، پہلی گارنٹی تو میں آپ کو یہ دے رہا ہوں۔ یہ مجموع ہوتے ہیں، یہ عام نہیں ہوتے، آپ کا آنا عام نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، اس سے پہلے آپ نے مجھے دیکھا ہو، بہت سے لوگ جانتے ہیں جس طرح، لیکن بہت سے نہیں جانتے۔ ان سب میں سے پتہ نہیں کوئی ایک انسان ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، جس سے اللہ اتنی محبت کرتے ہوں گے اور اس کے ایمان کی اللہ کو اتنی فکر ہوگی کہ اس کے ایمان کو صحیح کرنے کے لیے پورا مجمع لگا دیا، مجھے وہاں سے اٹھا دیا، بیماری کے ہاتھ میں باہر نکال دیا، اور میں نے فون کر کہہ دیا کہ مولانا صاحب سے پوچھے میں آج آ سکتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ یہ کوئی بنا پروگرام تھا؟ مجھے بتائیں، یہ کوئی اہتمام تھا؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ پوچھیں جس سے میں نے بات کی، وہ خود حیران تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جہنم میں نہ جائے، اور اس مجمع کو مبارکباد دیتا ہوں میں، اور آپ کی وجہ سے میں خود اپنی بھی مبارکباد لیتا ہوں۔ کام تو میرا بنا ہے، آپ تو ایک آدمی ہیں، 16 آدمی ہیں، چاہیے تو مجھے تھا میں جہنم کی آگ سے بچوں، جہنم میں تو میں کھڑا ہوں، آپ تو ایک آدمی سارے، کام تو میرا بنا ہے الحمدللہ، گارنٹیڈ۔ پھر اس زبان کی گارنٹی میں آپ کو پیش کرتا ہوں جو اس مجمع میں آ گیا، دروازے بند ہو گئے، اور وہ خواتین جو اس مجمع میں آن لائن کے ساتھ شامل ہیں، دنیا کے کسی خطے میں، نیو یارک میں، کیلیفورنیا میں، انڈیا میں، پاکستان میں، زمبابوے میں، پوری دنیا میں چل رہا ہوا یہ کام، اس وقت یہ جاگ رہے ہوں گے لوگ۔ سب کو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اس مجمع میں شامل ہے الحمدللہ، سب سے پہلا انعام اللہ پاک کیا دیں گے، جو سب سے بڑی ضرورت ہوگی آخرت کی ہماری، سب کو میں بتاتا ہوں۔ بالکل نہ دیکھیں اپنے گناہوں کو، ہمارے گناہ تو کچھ بھی نہیں اس کی رحمت کی آگے اتر رہا۔ خبردار کسی نے اپنی گناہ کی طرف دیکھا، ہزاروں زنا کرا ہے، شرابیں پی ہیں، گناہ سے ڈوبے ہوئے ہیں آپ۔ مجھ سے زیادہ گناہ تو کوئی نہیں ہو، میں بیٹھوں آپ کے سامنے، مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ جس گناہ زمین آسمان کو ڈھاکے ہوئے، آپ تو ماشاء پھر بھی نہیں گئے، ہمت نہ آ رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں، اور اس بات پہ یقین کرنا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلا انعام اس مجمع کو یہ ملے گا، جو اللہ کے نزدیک بہت چھوٹا ہوگا اور ہمارے نزدیک بہت بڑا ہوگا، کہ آپ اس دروازے سے نکلیں گے نہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں پروانہ دے دیا جائے گا کہ آپ بخش دیے گئے۔ پھر بولیں سو، پھر بولیں سو۔ اللہ نے نہیں پوچھنا تیرا مسئلہ کون ہے، تو کون ہے، تیرا کیا ہے، کیا کرتا ہے، کدھر جاتا ہے، کچھ نہیں اس وقت اللہ نے پوچھنا۔ اللہ کے اس وقت میری رحمت جوش میں تھی، مجمع میں نے لگایا، فرشتے میں نے بھیجے، جنتوں کو میں نے کھولا، حوروں کو میں نے تیار کیا، آدمی میں نے سلیکٹ کیے، میں نے بٹھایا، اپنے غلام کو میں نے بھیجا، اس لیے کہ میں اس مجمع کی بخشش کرنا چاہتا ہوں۔ یقین آ گیا آپ کو؟ نہیں ہے؟ ایک حدیث، 2 حدیث، کتنی حدیثیں سنا ہوں اس پر؟ مولانا بیٹھے، ایک نہیں کئی الحمدللہ مولانا موجود ہیں اس وقت، ان کے توسط سے بات کرتا ہوں، ان کے پیچھے کھڑے ہو کہتا ہوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کہ گواہی دیں گے یہ بھی کہ بالکل صحیح ہے کہ جو اس مجمع میں آ گیا اللہ تعالیٰ اس کو پھر جائے گا تو بخشش کے ساتھ جائے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ دوسری چیز اس مجمع میں خاص کیا چیز کیا ہے؟ تقریر تو آپ سن ہی رہے ہیں، میری اسی تقریر ہے۔ خاص چیز کیا ہے کہ الحمدللہ جو اس میں سے بہت سے لوگ نہیں ہوئیں گے، کبھی انہیں اتفاق بھی نہیں ہوگا، ایسے ایسے کلمات اللہ ہماری زبان سے نکالے گا کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ زندگی میں آپ نہیں پڑھیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ یہ کلمات بھی ہم سے کہلائے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کیسے کلمے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، مختصر بالکل میں اس کی بات کر رہا ہوں، جس وقت نمرود نے آگ لگائی، اور آگ بھی بہت بڑی آگ تھی، کوئی چھوٹی موٹی تو آگ نہیں تھی، اور آگ کو تیار کیا، بندوق پہ بندوق جو تھی اس پر رکھ کر کے پھینکا جائے، تو کائنات پوری حیران تھی، فرشتے سارے حیران تھے۔ تو جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کچھ ضرورت ہے میری، میں مدد کروں آپ کی؟
تو حضرت ابراہیم السلام نے جو اس وقت لفظ کہا ہے وہ لفظ تھے کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جس وقت یہ لفظ نکلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت آیت نازل فرما دی جو کہ قرآن میں بند ہوگی، یا نور کن، ہے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ حضرت ابراہیم کے لیے۔ جو کلمے اس میں ایسی اللہ پاک نے تاثیر رکھی اس کلمے کے اندر، قرآن میں بند کیے ہیں کہ کلمے جو بھی پڑھے گا الحمدللہ تو اس کے لیے یہی زندگی میں آسائش ہونا شروع ہو جائے گی کہ اللہ کی مدد اس پر اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے عظیم ترین کلمے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک اور واقعہ میں جس کا یاد آتا ہے، حضرت زینب ہماری اماں امہات المومنین موجود تھیں، ایک دفعہ عائشہ صدیقہ بھی موجود تھیں، دونوں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ تم سب کے جو نکاح ہوئے ہیں نبی پاک سے سب ضابطے کے ساتھ ہوئے ہیں، جیسے سب کے نکاح ہوتے ہیں، اولیاء کے نکاح کرتے ہیں، لیکن واحد میں ہوں جس کا نکاح اللہ نے نبی پاک سے کرایا۔ وہی ایسے تھا۔ حضرت عائشہ نے سنی یہ بات کہ نہیں بات تو تم نے صحیح کی ہے، لیکن میرے ساتھ بھی ایک بات ہے۔ کیا؟ کہتے جب اللہ تعالیٰ نے میری پاک دامنی کی برات کی پیش کی تو وہ کلمات اللہ پاک نے قرآن میں نازل فرمائے، وہ ایسے نازل فرمائے کہ نہ وہ قرآن نہ کبھی مٹے گا نہ ہی وہ لفظ مٹیں گے، وہ میرے یاد اس میں موجود ہے کہ اللہ نے مجھے برات کی اس کلمات کے ساتھ۔ تو حضرت زینب ایک دم خاموش ہیں کہ بھائی تم نمبر لے گئی، واقعی یہ تو بہت اونچی چیز ہے، لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ آخر یہ اللہ پاک نے جو اتنا بڑا تم پہ فضل کیا ہے، اتنے کلمے اترے ہیں اور اس حالت میں، تو یہ تو بتاؤ تم نے کیا کیا تھا، کیا تھا، کیا بات تھی، کیسے تمہیں یہ اللہ نے اتنے بڑا انعام دے دیا؟ تم نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کہا، بس میں جب مجھ پہ یہ غم طاری ہوا تو میں نے تو کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ بھی پڑھیں گے۔ اب آپ کچھ سوچ لیں کہ ثواب کو کتنا ملے گا۔ کیا صبح سوچ سکتے تھے آپ اٹھے گے کلمے پڑھیں گے مجموعے کے اندر، اور ایسے مجمع میں کہ جس کو اللہ جمع کرے گا اور اکٹھے ہو کے اس کلمے کا ہم ورد کریں گے اور یہ کلمے الحمدللہ فرشتے لے کے اللہ کے تک پہنچیں گے الحمدللہ۔ ہم یہ پڑھیں گے الحمدللہ، ہم پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمے کتنے بڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دفعہ کہ عرش پر ایک قندیل ہے لٹکی ہوئی ہے، پوری آسمان کو اس نے محیط کیا، ایسی حسین خوبصورت قندیل ہے کہ جس کا بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے پوچھا یہ قندیل کیا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ قندیل لا حول ولا قوت الا باللہ کی ہے۔ اتنے بڑے کلمے سبحان اللہ۔ یہ تو ہم سنتی ہیں علماء کرام سے کہ 99 بیماریوں کی دوا اس کلمے کے اندر موجود ہے۔ وہ کتنا پڑھتے ہیں آپ یہ کلمہ مجھے بتائیں؟ حسبنا اللہ آپ نے کتنا دفعہ پڑھا کسی مصیبت میں؟ مصیبت آتی ہے یہ کلمے پڑھتے ہیں یا بھاگتے ہیں کسی کی طرف، عاملوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، غیر شرعی لوگوں کے پاس، غیر حرکت کرتے ہیں، غیر شرعی کام لیتے ہیں، اس طریقے سے یہ کام ہو جائے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ نے تو ہمیں ویسی بڑی چیز دی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سم بکم عمی۔ وہی بات ہے نا کہ جو علاج اللہ پاک نے دیا ہے دل لکھا وہ علاج میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہم جناب اس کے علاوہ اور بھی ایک کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنا بڑا کلمہ ہے۔ حضرات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مچھلی والے پیغمبر کی دعا ہے، اور جو بھی یہ دعا پڑھے گا تو جس طرح وہ 3 اندھیروں سے اللہ نے اس کو نکالا اس شخص کو بھی 3 اندھیروں سے نکال لے۔ بتاؤ زندگی میں کتنے لوگوں نے بیٹھ کے مجمع میں یہ کلمہ پڑھا ہوگا؟ مجھے پتا موقع ملا آپ کو کبھی؟ کتنی عمریں گزر گئی ہوں گی، اللہ آج ہمیں موقع دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بہت سے پڑھتے تھے میرے ساتھ، کئی سال بیت گئے، ان کو بھی موقع نہیں ملا۔ اور کوئی ایسے خوش قسمت لوگ ہیں صبح بھی جھومتے ہوئے پڑھتے ہیں اور شام کو بھی پڑھتے ہیں، اپنی اپنی دین ہے الحمدللہ، اور ایک 1.5 گھنٹہ پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ بتائیں عجیب تقسیم اللہ تعالیٰ کی، کتنی قیمتی چیز ہے۔ 3 اندھیرے، آج اس کا خیال یہ 3 اندھیرے کون سے ہوں گے تو میں آپ کو جو میرے دل میں بات ہے بتا دیتا ہوں۔
ایک سخت 3 اندھیرے ہم آئیں گے. حضرت یونس السلام کے 3 اندھیرے کون سے تھے؟ بہت اندھیری رات تھی، سمندروں کی تہہ کا اندھیرا تھا، اور جو مچھلی جس کے پیٹ میں گئے تھے اس پر 3 اندھیرا اس کے اندر موجود تھا. 3 اندھیروں کے اندر موجود تھے. میرے بھائیو، ہمارے ساتھ بھی 3 اندھیرے آئیں گے. پہلا اندھیرا تو موت کا ہوگا، جس بالکل انسان شک ہو جاتا ہے اس اندھیرے کے اندر جب موت کا جھٹکا پڑتا ہے. دوسرا اندھیرا تو قبر کا ہوگا دوستو، جہاں نہ کوئی لائٹ ہوگی نہ کچھ ہوگا. وہ تو دیکھتے ہیں جو دباتے ہیں انسان کو تو کچھ چند فیٹ کر زمین ہے، اور وہ بھی ہم مٹی سے بند کر دیتے ہیں. اس کے اندھیرے کی کیا گنجائش. اور تیسرا اندھیرا جو حدیثوں میں آیا، حشر کا اندھیرا ہوگا، کہ جس کو تو وہ بس پوچھے نہ کہ وہ کیا اندھیرا ہوگا اور کس گرمی کے اندر ہوگا. تو آج تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ان کے جو 3 اندھیرے تھے یونس صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ تھے، اور ہم جیسے بندوں کے لیے 3 اندھیرے کون سے ہیں؟ موت کا اندھیرا ہے، قبر کا اندھیرا ہے، اور حشر کا اندھیرا ہے. جو بندہ ان کلمات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ ان 3 اندھیروں سے اس کو بچائے گا. تو آج تینوں کلمات کی برکات ہم یہ سب ملیں گے اللہ کے فضل سے. آپ کا وقت ضائع کرنے نہیں ہے، انشاءاللہ لے کے جائیں گے آپ یہاں سے بہت سی چیزیں اللہ کے فضل سے. وہ لے کے جائیں گے جو قیامت تک آپ کے ساتھ چلیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. اور بھی کلمہ ہم نے پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. بتائیں اس کلمے کی کیا شان ہے. ان کلمے کی وہ شان ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پہ شان ہے. وہ تو انبیاء کے کلمات تھے، اور یہ دعا کس کی تھی؟ پرٹیکولر خاص یہ دعا نبی پاک خود مانگتے تھے. یہ دعائیں نبی کو پریشانی ہوتی تو ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور کئی واقعات ہیں اس پر. اس کے بعد ہم ایک اور بھی کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تو عجیب و غریب کلمہ ہے. اس کلمے کی یہ شان ہے کہ امام بخاری نے اس کی شان دکھائی ہے. حقیقت میں دیکھیں، جب کوئی کتاب اعلیٰ درجے کے انسان کو مصنف شروع کرتا ہے نا، تو 2 چیزیں ہوتی ہیں کتاب میں. اس کا سٹارٹ ابتدا بڑے بہترین رنگ میں ہوتا ہے اس کا، اور اس کا اینڈ بہت لاجواب طریقے سے اس کو ختم کرتا ہے. یہ 2 چیزیں اتنی زبردست ہوتی ہیں کسی کتاب کو لے کے جو بہت مشہور کتاب ہوگی. اور یہ وہ کتاب ہے جو بسم اللہ لکھی، اور جس طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعد اسی کا سب سے بڑا درجہ ہے اس کا بخاری کا. تو مجھے بتائیں اس بخاری کو کن کلمات کے ساتھ امام بخاری نے ختم فرمایا؟ بخاری شریف کو یہی کلمے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. فرمایا کہ یہ وہ کلمے ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں، میزان پہ بھاری ہیں، اور اللہ کو بہت محبوب ہے. اور ثواب کتنا ہے؟ بولے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پورا زمین آسمان آپ نے ثواب سے بھر دیا. بالکل خالی ہے تو اللہ کیسی کیسی دولتیں عطا فرما رہا ہے. زمین آسمان بھر گیا آپ کا ثواب. ایک کلمہ اور بھی پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. عجیب و غریب کلمہ ہے یہ، عجیب کلمہ ہے. الحمدللہ کیا صفات ہیں اس کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تمام کلموں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے یہی کلمے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی جگہ بھی سورج چمک رہا ہے دنیا مافیا کے اندر، سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے ان سے یہی کلمے ہیں. کتنے بڑے کلمے آپ دیکھیں، اور بندے کی تو بہت بڑے ہیں. اور ثواب کے اعتبار سے حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کے بعد جو سب سے افضل کلمے ہیں وہ یہ 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر. اور ہر کلمے پر، ہر لفظ پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے قرآن میں لکھی جاتی ہیں. اور اس کی ایک اور صفت بھی سنیں کلموں کی کتنے زبردست ہے. یہ 4 کلمے ڈھال بنیں گے جہنم میں. یعنی جس وقت جہنم کی آگ سے بچائیں گے کس طریقے سے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف یہ کلمے اس کو گھیر لیں گے اور آگ میں اس کو جلنے نہیں دیں گے. سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ. اللہ یہ بھی توفیق دیں گے انشاءاللہ پڑھنے کے بعد. اور اس کے بعد ایک بہت ہی پیارا کلمہ ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علی محمد. سبحان اللہ. یہ تو ایسے امتزاج ہے، 2 سمندر جیسے مل جائیں نا آپس میں، سبحان اللہ. وحدانیت اور رسالت کو ملا دینے والی لذت ہوگی اس میں. ادھر اللہ کی عظیم تعریف ہے 3 کلمات کے ساتھ، اللہ رحمان الرحیم، اور ادھر اللہ کے نبی کی بہترین تعریف ہے درود شریف کے ساتھ.
تو اس کا ثواب تو میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں، اس کی لذت ہی عجیب ہوگی اللہ کے فضل سے. تو میرے بھائی یہ کیا ہے؟ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. اس محفل کو اللہ نے اپنے ذکر سے رنگ دیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائیو، اس مجلس جو ہم نے چیز لے کر جانی ہے، دوا لے کر جانی ہے. کس چیز کی دوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جو ہم پر اترتے ہیں، ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ عذاب والی چیزیں ہم کیوں لیتے ہیں؟ ہماری چیزیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ گندے کام کیوں کرتے ہیں؟ بری چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ اس سے بچنے کے لیے وجہ کیا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہارا قلب جو ہے اس میں مرائض ہے، بھرے پڑے ہیں مرائض. یا اللہ، اس کا مرض کا علاج کیا ہوگا؟ علاج بتا دیجیے اس کا، کیونکہ ہم سب علاج کرنا چاہتے ہیں. تو جواب آتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کا علاج میں نے بنایا ہے. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے علاج دی ہے، صفائی ہوتی ہے، اس سے کلیئر ہوتا ہے. اور میں نے اس دل کو صاف کرنے کے لیے چیز دی ہے، وہ ہے ذکر اللہ. ذکر اللہ، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. اگر ہمیں احساس ہو گیا کہ بھئی ہم سے تو نماز بھی ہماری پوری نہیں ہے، ہم تو فرائض ادا نہیں کر رہے، ہم تو سنتوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، ہمیں شرم آ جاتی ہے، ہر وہ چیز جو ہمیں آگے ترقی دینے والی ہے، دوزخ سے نکالنے والی ہے، اس سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، عذر کرنے لگتے ہیں، بہانے کرنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ تو ہو کے نہیں رہے گا ہمارے ساتھ جو ہونا ہے. تو فرمایا یہ تو ہمارا نقص ہے. تو کیا کریں؟ فوراً اللہ کے ذکر کی طرف جھک جائیں، اللہ کے ذکر کی طرف جھک جائیں، اللہ کے ذکر کی طرف جھک جائیں. اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا، اگر یہ ہم نے کام شروع نہیں کیا اللہ کے ذکر کا، تو دوستو یاد رکھنا کسی حالت میں دل کا مرض صحیح نہیں ہوں گے، اور کسی حالت میں ہم دین پہ نہیں چل سکیں گے، اور کسی حالت میں ہم جہنم سے نہیں بچ سکیں گے. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دے دیا، علاج دیا ہے. ٹھیک ہے، بیمار ہیں، گناہ ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، ذکر نہ چھوڑے، ذکر نہ چھوڑے. سمجھ آئی ذکر کی اہمیت؟ ذکر نہ چھوڑے. ذکر چھوڑتے ہیں دل خراب ہوتا ہے، دل خراب ہوتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، بندہ اندھا ہو جاتا ہے. آنکھیں اندھا نہیں ہوتی جیسے قرآن نے بتایا، کان گونگے، کان بہرے نہیں ہوتے ہیں. کیا چیز ہوتی ہے؟ دل ہوتا ہے، دل اندھا ہوتا ہے انسان کا. دل نہیں دیکھتا، جو ذرا کرنے لگتا ہے نا وہ نہیں دیکھتا کس کی ماں بیٹی ہے، کس کی بہن ہے، کس کا کچھ ہے. اس دل اندھا ہو جاتا ہے، جیسے اندھوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں رائٹ جا رہا ہوں، لیفٹ جا رہا ہوں، بجلی ہے، کھمبا ہے، کچھ پتہ نہیں اس کو. تو اس وقت انسان اندھا ہوتا ہے، وہ ذرا کر جاتا ہے، وہ قتل کر جاتا ہے، برباد کرتا ہے لوگوں کو، مسجدوں میں بم پھینک دیتا ہے، تباہی ڈال دیتا ہے، اخلاقیات کو ختم کر دیتا ہے. وہ بہانے مارتا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں، میں تو فلاں کر رہا ہوں. نہیں، حقیقت اندھا ہوتا ہے. جس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا اس پہ وہ فخر کرتا ہے، اسلام کو بدنام کرتا ہے. جیسے آج ہم بدنام ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سے ذکر نکل گیا ہے. جب ذکر نکلا، جو بیسک چیز تھی ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی، ختم ہو گئی. اور اس کے بعد یہ کہ نفس اور شیطان نے ایسی ہمیں جکڑ لیا کہ ذکر کو ہم چلتے ہی نہیں، آگے بڑھتے نہیں ذکر کی طرف. ایک مجھے حدیث سے یاد آتی ہے، میں آپ کو سناؤں. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں، ترمذی میں بھی ہے، احمد میں بھی ہے. حدیث عجیب حدیث ہے، غور سے سنیں اس حدیث کو. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب سوال ہوتے تھے صحابہ کے بھی کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل آدمی کون ہے؟ عجیب سوال ہے، بتائیں. راضی بھول گئے، اللہ کے نزدیک سب سے افضل کون ہے؟ مرد عورت میں پوچھا، دونوں. اور پھر پوچھا کہ قیامت میں سب سے بہترین انسان کون ہوگا؟ بتاؤ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، کیا کیا کچھ ہے. لیکن سرکار عادت مبارک ایک لفظ کے اندر پورا جواب مرحمت فرما دیتے تھے. لمبی تقریر نہیں ہوتی تھی، لمبی چیزیں نہیں ہوتی تھی، ایک ہی چیز مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اگر میں آپ کو حدیث بتا دوں، آپ سب سے افضل اور اللہ کے نزدیک سب سے افضل انسان ہوں گے، میں بھی، اور قیامت میں سب سے بہتر انسان ہوں گے. ہونا چاہتے ہیں آپ؟ ہاتھ کھڑا کریں نا، میں دیکھو پھر بتاتا ہوں یہ حدیث. ٹھیک ہے. صحابہ نے پوچھا اس میں یہ کیسے؟ وہ تو بڑے حیران ہوں کہ یہی کم سا ساری رات تہجد کریں، یا سارے دن ہم روزے رکھیں،
یا حج پہ حج کرتے رہیں, صدقات دیتے رہیں. ہمیں تو ایسی چاہیے تھا, اتنی عبادت کریں کہ ہماری کمریں ٹیڑھی ہو جائیں, صحیح رات جاگتے رہیں. ہم تیار ہیں, اللہ ہی اتنی بڑی چیز مل رہی ہے کہ ہم تیار ہیں. کیا چیز ایسی جو آپ بتائیں ہم کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین افضل انسان اللہ کے نزدیک اور قیامت میں سب سے بہترین انسان وہ ہے, وہ مرد وہ عورت جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پھر بولے اچھا جی آپ تو یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, یہ تو ویسٹرن دنیا ہے, یہ تو جناب بولٹن ہے, یہ تو مانچسٹر ہے, بڑی بڑی مصروفیات ہیں, ہمارے تو کاروبار ہیں جناب اللہ, ہمیں کہاں وقت ملتا ہے, ہماری تو دکانیں ہیں, میں تو جی کام پہ جاتا ہوں, میں تو فیکٹری پہ جاتا ہوں. کہڑی گلاں تسی دسدے پے ہو جی, کہڑے ملک دی گلاں نے, وہ پاکستان چ ہو سکتا ہے جی, انڈیا بنگلہ دیش چ ایتھے کتھے ہوندے کثرت کتھے ذکر کریے اسی پہ نماز ہو جاندی صحیح ہے. اندازہ لگائے میرے بھائیوں, جو قرآن نے بتائی ہے اللہ کی چیز, یہ بولٹن مانچسٹر کچھ بھی نہیں ہے. آئیں اسی بولٹن میں آپ کو دکھاتا ہوں, صبح 1.5 گھنٹے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے جماعت. سبحان اللہ. سینکڑوں کے حساب سے لوگ بیٹھتے ہیں اس مجلس میں. آج اس ملک کی بات کریں, کتنا بڑا ایکسکیوز ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کام کرنے والے ہیں, ٹیکسی چلانے والے ہیں, دکاندار ہیں, کام کرنے والے ہیں, پڑھانے والے ہیں, ٹیچر ہیں, مدرس ہیں, حافظ ہیں, قاری ہیں, عالم ہیں, مفتی ہیں, نیم اٹ. ہر رنگ کا آدمی بیٹھا ہوتا ہے صبح فجر کے بعد 1.5 گھنٹہ مراقبہ اللہ کا ذکر کر کے اٹھتے ہیں اشراق پڑھ کے. یہ کیسے کہہ سکتا ہے جماعت پیدا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ؟ ہمت تو ہم نے ہاری ہے. اور جو وہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو احساس بھی نہیں کہ ہم نے کیا کر لیا, وہ تو وہ کر کے لے گئے اور وہ امت کی وہ جماعت بن گئی. میں اپنے دل سے یہ بات کرتا ہوں کہ وہ جماعت جس وقت اٹھتی ہے تو پوری امت پہ جو عذاب آنے والے ہیں اللہ ان سے عذابوں کو اٹھا لیتے ہیں. کوئی مثال ہے اس کی؟ کوئی کائنات میں مثال مل سکتی ہے اس کی؟ جب بالکل اس کے بارے میں اللہ نے فرماتے ہیں کہ ذکر ایک ایسی چیز ہوگی کہ ایک ذکر کرنے والا, ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ ایک ذکر کرنے والا ایسا ہوگا جیسے بھیانک ریگستان کے اندر, بیابان صحرا کے اندر ایک درخت کھڑا ہو سبز. بس حالت تو یہ ہے. تو اللہ دکھاتے ہیں یہ چیز کی, کیسے کہہ سکتے ہیں آپ اسی ملک میں کر کے دکھاؤں گا جس میں آپ کو نہیں ہو سکتا, وہیں پیدا کر کے دکھاؤں گا ایسے انسان, وہیں یہ کام کر کے دکھاؤں گا. کام یہ ہے الحمدللہ صدقہ چلتا ہے کسی ولی کا, کام چلتے ہیں اللہ والوں سے. کہاں ایک گدائی شریف میں بیٹھا اللہ والا اور کہاں الحمدللہ اس کو فیض پہنچتا ہے کس طریقے سے. ہمت ہمارے بھی نہیں, مشکل کچھ بھی نہیں. کثرت ذکر, آج ہم یہ کام کر لیتے ہیں کثرت ذکر والا, مل کے آ رہا ہے. آپ یہ تو دیکھیں بچے کیا ہے کہ جو کثرت ذکر, اب آپ کہیں گے نمازیں, روزہ, حج, زکات, کسی کا ذکر نام نہیں آیا. اصل تو یہی اعمال ہیں سارے, اصل تو یہی ہے. جب انسان ان چیزوں میں کمزور ہوتا ہے, اعمال میں, فرائض میں, سنت میں, نمازوں میں, اپنی جماعتوں میں, ہم جس تک کمزور بیٹھے ہیں سارے لوگ, میں بھی بیٹھا ہوں, جب یہ کمزور ہوتا ہے تو اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز بتائی ہے ذکر, جو سب چیز کو کور کرتی ہے, وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ذکر شروع کر دیتے ہیں تو حقیقت میں وہ بہترین نمازی بن جاتا ہے. اتنا بہترین نمازی ہو جاتا ہے کہ تہجد گزار بن جاتا ہے وہ شخص. علاج جو ہو رہا ہے اس کا کیا علاج ہو رہا ہے؟ دل صحیح ہوتا جا رہا ہے. جب دل مومن کا صحیح ہوگا تو اللہ کے خاص نور و تمنا شروع ہو جاتا ہے اس کی. تو ایک چیز نقطہ یاد کر لیں کہ ہم اگر کسی چیز میں کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں, نمازوں میں, بدماشیوں میں, فحشیات چیزوں میں, رک نہ جانا, فوراً کہنا کہ ہمیں اپنا علاج کرنا ہے, ورنہ تو بہت بری حالت میں موت ہوگی. دوستو بالکل آپ اور میں اس کے ساتھ ہم نے معاہدہ نہیں کر لینا اس حالت کے ساتھ کہ چلو کوئی بات نہیں, داڑھی نہیں تو کوئی بات نہیں, فلاں چیز نہیں تو کوئی بات نہیں, یہ نہیں تو کوئی بات نہیں. کبھی نہ سوچنا ان عذابوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ڈھیل دیتا ہوں, ڈھیل دیتا ہوں, ایسے مجموعے سے پیغام پہنچا دیتا ہے, بخش دیتا ہے انسانوں کو. آج یہ پیغام آپ سن لیں, میں کوئی تقریر کرنی نہیں ہے, وہ آپ کو نصیحتیں کرنی نہیں ہے, میں تو خود اپنا علاج کرنے ہے. میں نے آپ کو بتا دی میری حالت تو یہ ہے کہ زمین آسمان سے میں ڈھکے ہوئے گناہوں کے ساتھ میں تو اپنے علاج کے لیے آیا ہوں. تو میں بھی آپ کے ساتھ آج ایک کام آپ کر لیں, بس دوسرا نہیں, گناہوں کو چھوڑ, ایک کام کر لیں کہ جتنا بھی میں کمزور ہوں لیکن میں ذکر ضرور کروں گا. کرتے ہیں وعدہ؟ پکا وعدہ؟ ہاتھ اٹھا دیں ذرا, چھوڑ دیں. اب ذکر
دیکھو بھائیو، یہ جتنی میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ جتنے بھی کلمات بتائے، ٹھیک ہے نا، اپنی جو کتنے بڑے بڑے کلمات ہیں، میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تمام ان کلمات، بلکہ ان سے بھی بڑے کلمات لے آئیں، ساری چیزیں لے آئیں، تمام اذکار لے آئیں، ان تمام اذکار کا ایک کلمے میں اللہ نے بند کر دیا۔ اگر آپ نے وہ کلمہ پڑھ لیا تو تمام کے تمام ان کلمات کا آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب وقت ہمارے پاس نہیں ہے، دیکھیں نا، اب میں نے کہا نا بہت مصروف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ بھائی چھوٹے سے کام کے ساتھ ساری چیزیں ان کو مل جائیں۔ جیسے میں اپنے کلمات بتائیں، اب عورتیں بھی سوچ رہی ہوں کہ مرد یا حسب اللہ میں شروع کر دوں 100 تسبیح، یا لا الہ الا انت سبحانک شروع کر دوں، اس چکر میں آدمی ادھر ادھر ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک پوائنٹ ایسا بتاتا ہوں، ایک ذکر ایسا بتاتا ہوں تو آپ کو کسی اور ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب بھی کوئی کام پڑے، آپ کو ان کلمات کی طرف جانے کی بجائے آپ وہ ذکر کر لیں، الحمدللہ وہ سارا کا سارا آپ کو وہی مجموعہ مل جائے گا۔ کیسی چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، سمجھ آ گئی بات؟ بالکل شارٹ کٹ، ایک کلمہ بتاؤں گا۔ نمبر 2، کرنے کا طریقہ۔ تسبیح چاہیے، بڑا مشکل ہے، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں رکھے، لوگ کہیں گے کیا ہو گیا تسبیح پکڑے پھرتا ہے، یہ وہ، شرم بھی آتی ہے یار۔ چلیں میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں، تسبیح کی ضرورت ہی کوئی نہیں پڑے گی آپ کو۔ اچھا جی ہم تسبیح بھیا وضو کہاں سے کرتے رہے پڑے ہر وقت، وضو ہم سے نہیں ہوگا۔ چلے میں آپ کو وہ کلمہ بتاتا ہوں کہ وضو کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، وہ طریقہ بتاتا ہوں کرنے کا۔ اچھا جی پھر آخر ٹیکس تو چلانی ہے جی، ہم نے دکان پہ تو کھڑا ہونا ہے جی، کاروبار تو کرنا ہے جی، ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ چلیں جناب، میں وہ طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں بھی آپ کو ڈسٹربنس نہیں ہوگی، اس میں بھی آپ کو ڈسٹربنس کسی چیز میں نہیں ہوگی، تو یہ تو بہت آسان ہو گیا، کرنے میں اتنا آسان الحمدللہ، اور پڑھنے میں اتنا آسان، اور ثواب اس کا یہ کہ روز قیامت میں آپ سب سے بہترین انسان ہو کے اٹھیں گے۔ بتا دوں آپ کو، کریں گے سب لوگ پکا؟ شروع کر دیتے، پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کی اجازت بھی دے دیتا ہوں، اور آپ کو نقش بندی بھی بنا دیتا ہوں، سلسلے میں داخل کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلے ماشاء اللہ۔ لیکن اب ایسا ہے کہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ذکر بھی سکھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، اس کی اجازت بھی دے دیتا ہوں، اور الحمدللہ یہی میں کرنے آیا تھا، یہی میرا مقصد تھا آنے کا۔ الحمدللہ الحمدللہ آپ نے قبول کر لیا، میری دعوت کو مان لیا، الحمدللہ میں جاؤں گا تو سارے بندے ذاکر ہوں گے اللہ کے۔ اچھا جی سکھاؤں گا آپ کو بھی ذکر، چلے۔ لیکن اب ایک بات، جب انسان اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے آخرت کے حساب سے، تو اس کو پہلے اللہ سے اپنا حساب برابر کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے زندگی تو وہی بدلتا ہے نا، تو اللہ سے بھی اس کو اپنا حساب کتاب برابر کرنا پڑتا ہے۔ کیا کہ اللہ سے کہنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ بہت گندا آدمی، بہت گناہ گار آدمی، اور میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں۔ یہ سب نے کہنا ہے، نہیں ہم نے، بالکل پھڈے باز ہوں، پتہ ہی آپ کو جو کچھ بھی آپ جانتے ہیں، بہت سی باتیں لوگ جانتے نہیں میری، آپ جانتے ہیں۔ تو اب میں ہونا چاہتا ہوں نیک، آپ نے خود ہی پہنچا دیا مجھے یہاں، اور میں اب سیکھ رہا ہوں ذکر، تو اب کس طرح چلے گی دوستی میری اور آپ کی؟ رب ہے، جیسے بات آپ کریں، آپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، کہنا چاہیے نہیں کہ اللہ بتا تیری میری دوستی کیسے، میں بہت بے ایمان آدمی چور، اور تو رب، تیری میری دوستی کیسے چلے گی؟ کوئی بیچ میں لائن تو کھینچنا تاکہ میں تجھے یاد کروں۔ بولے سبحان اللہ، پر یہیں سے کام شروع ہوگا نا، یعنی کوئی آدمی ایسا ہے جو ہم نیک سمجھتا ہے سمجھنے میں، کوئی بھی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ سب دو کہیں نماز شماز، یہ تو ذکر کے بعد صحیح ہوں گی، اس ٹاپک میں ابھی نہیں آ رہا۔ تو بھائی چلیں اللہ کے پاس، چلیں سب دوست، چلیں بھائی، گھبرانے کیا بات ہے، رب ہے ہمارا، آ گئے، ٹھیک ہے نا، آ گئے ہیں، بس اس سے بات کرتا ہے، ہر آدمی بات کرنے کا اللہ تعالیٰ۔ اب بتا میں تو آ گیا دوسرے دوستی کرنا چاہتا، تو مجھے قبول کرے گا؟ بتا اب تو قبول کرتا تو میں آگے بڑھوں، پھر تو ہمیں ایکسیپٹ کر لے گا اس حالت میں؟ نفس کے تو بہت بڑا عالم ہے، مفتی پاگل، تجھے نہیں کہا، اس کو چاہیے
اس کو زیادہ کرنی چاہیے. کہتا میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں. یہ تو آخر تو پتہ چلے گا کہ اس کا اجر کیا مل رہا ہے مجھے. یار تو بڑا نمازی ہے ماں، تو تو چلے کھینچتا ہے یار، جماعت میں جاتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوں، سب بناوٹ ہے. یار تو بہت بڑا پیر ہے، بہت بڑا تو بزرگ ہے، تو سب تیرے پیچھے پھرتے ہیں. بالکل بکواس کر رہا ہے. یہ نفس کہہ رہا ہے آپ کو. جو ایسی باتیں کون کہتا ہے؟ نفس. بالکل میں چور پکا، چپ کر جا، مجھے جانے دے اپنے رب کے پاس. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ اس مجمع میں کوئی ایسا انسان نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنے آپ کی سمجھے، بلکہ کہاں جانا ہے ہم نے؟ جائیں گے. اسی کو کہتے ہیں حضوری. سبحان اللہ. تصور اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضوری قلب. اب ہم سب چلتے ہیں اللہ کے دربار میں، اور میرے بھائی سب نے اپنی اپنی بات کرنی ہے. بات تو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے نا. سب نے اپنی اپنی بات کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم آ گئے، موت کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، باہر نکلے مر جائیں، کوئی بیمار ہے، کوئی نہیں ہے، کہ دمہ ہے، کسی کچھ ہے، ہم فارغ ہیں، اور کوئی دنیا نہیں چاہیے ہمیں. خبردار جو ذہن میں رکھا میرا بچہ نہیں ہے، میری بیٹی نہیں، تو فلاں نہیں، اس وقت یہ نہیں سوچنا. اس سے بڑی چیز سوچنی ہے، کیونکہ جب اللہ سے دوستی ہو جائے گی تو سب مل جاتا ہے. سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اللہ ہی مل گیا تو پھر یہ باتیں مانگنی اس سے، پھر تو اس پہ چھوڑ دو، دے یا نہ دے. یار یہ ہوگی، تو دے گا تو دے گا، نہیں دے گا تو ضرور کی بات ہے. اس میں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اس چیز کا. ہم نے غلط طریقے سے نہیں لینی وہ چیز، حاصل ہی نہیں کرنی. دوستی جو ہوگی اللہ تعالیٰ سے کرنی ہوئی دوستی سب نے. چلا آپ نے یہ بات کرنی ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا. میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے بھائی میں تو تیار ہوں. سبحان اللہ. اللہ کیا کہے گا؟ میں تیار ہوں، میری بندہ ہے نا. چل ٹھیک ہے، تم نے بدماشی کی ہے، سب میرے پاس موجود ہے، تیری لسٹ ساری لکھی ہوئی ہے. اب تو دوست بننا چاہتا ہے؟ ہم تو کہیں جی بننا چاہتے ہیں، آپ کا ذکر بھی کرنا چاہتے ہیں. کہتا اچھا ٹھیک ہے، چل میری تیری بات ہے، تو دل میں 3 باتیں کر. اب یہ 3 باتیں ہم نے کرنی ہے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے ہماری معافی تلافی ہو جائے گی. قصہ ختم، بالکل ختم. یہاں شروع ہے، دوستی شروع ہو رہی ہے. اب اللہ اگر 3 باتیں کر لے تو سمجھ آ رہی ہے میری باتیں سب؟ کیا کرنی ہے؟ 3 باتیں. پھر میں دوست سے دوستی شروع ہو جائے گی ہماری. کیا؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ بہت شرمندہ ہوں، بڑا غلط آدمی ہوں، تیرے حبیب سے اس کے چہرے کو بگاڑتا ہوں، رنگتا ہوں، الٹی سیدھی استرے مارتا ہوں، شکل نیچے اوپر کرتا ہوں، اپنے آپ میں ہر فام میرا فیل عزت ہے. گانے بجانے میں سنتا ہوں، فضول حرکت میں کرتا ہوں، لڑکیوں کو میں دیکھتا ہوں، ہر کام یہ میں کرتا ہوں. سب ماننا پڑے گا اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ مولا میں شرمندہ ہوں، شرمندہ ہونا پڑے گا کہ کہاں تیرا حکم، کہاں میں نافرمان. میں تو مستحق جہنم کا. پتہ نہیں کس طرح تو نے اس مجمع میں بٹھا دیا. سارا مجمع کو میں نے ناپاک کیے ہوئے اپنی موجودگی کی وجہ سے. فرشتے مجھے دیکھ کے شرما رہے ہیں، اتنا گندا انسان ہوں میں. تو میں شرمندہ ہوں. کہتا باقی تو شرمندہ ہے، میں شرمندہ ہوں. نمبر 1. دوسری بات کیا کرنی ہے شرمندگی کے بعد؟ کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ میں کر رہا ہوں نا بھائی ابھی ختم کرتا ہوں. کس سے ختم؟ دوستی کر رہے ہیں نا کس سے؟ اللہ سے. کیا کرنی ہے کہ جو گناہ کر رہا ہوں ختم، اب میں نہیں کروں گا. بے شک شیطان آپ سے بعد میں کرا دے، گھبرانا نہیں، انشاءاللہ نہیں کرائے گا. یہ نہ کہ یار اگر گناہ ہو گیا تو پھر کوئی اس کی کیا بات کرتا ہوں، اس کی بات کرو جس وقت سودا ہو رہا ہے. آگے نہ سوچ، آگے سوچو تو پھر شیطان پکڑ لے گا. کیونکہ اس وقت جو ہماری توبہ ہو رہی ہے الحمدللہ ہم بخشے جا رہے ہیں. اس وقت ہماری فرینڈ شپ چل رہی ہے، اللہ ہمیں آگے بچائے گا انشاءاللہ. کریں گے نا بھائی؟ یہ بھائی یہ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں گا. پکے اللہ سے وعدہ کر کہ بھائی جو کیا اس پہ ندامت کرتا ہوں، اور جو کام جو ہے اللہ تعالیٰ کرو ابھی چھوڑتا ہوں، اس وقت چھوڑتا ہوں. اور تیسرا کام کہ انشاءاللہ پکا انشاءاللہ اپنے سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ بھی نہیں کروں گا. 3 باتیں مولانا، 3 باتیں آپ یہ کر لیں. اس 3 باتوں کو کرنے کا نام کیا چیز ہے؟ توبہ. بس یہ توبہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو یہ 3 باتیں کر کے میرے پاس آتا ہے، زمین آسمان اس کے گناہوں سے بھرے ہوں، کوئی گناہ اس نے ایسا نہ ہو کہ اس نے نہ چھوڑا ہو. جس پہ کہ 3 چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے میں اس کے گناہوں کو ساروں کو ختم کر دیتا ہوں. اور ختم ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا. پھر کیا کرتا ہوں؟ تمام گناہوں کو سمیٹتا ہوں، اور سمیٹ ہونے کے بعد ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. کیسا پیارا سودا ہو رہا ہے.
کرتے ہیں بھائی سارے لوگ یہ ہم توبہ کریں گے. اس کے بعد میں آپ کو ذکر دے دوں گا انشاءاللہ, ذکر کا طریقہ بتا دوں گا, دین کیری آن جو ذکر. ٹھیک ہے, ریڈی ہیں سب لوگ؟ چلیں ہم توبہ کرتے ہیں. 2 منٹ دیتا ہوں, سب آدمی اللہ سے بات کر لیں, اور یہ 3 باتیں میں نے کہی ہیں اسے کر لیں. اس کے بعد ہم کلمات پڑھتے ہیں اکٹھے, انشاءاللہ توبہ ہو جائے گی. ہر آدمی جس نے توبہ کی بھی, وہ بھی جس نے نہیں کی, ہر آدمی جو ہے اس وقت جہاں مجموعے کرے گا, اس توبہ کو کرنا پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد. چلیں میں کلمات پڑھتا ہوں, آپ سارے کلمات پڑھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ الحمدللہ. یہ قرآن کے لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس وقت میں توبہ کرتا ہوں, ان اللہ غفور رحیم, غفور سب معاف, رحیم تمام کو نیکوں میں تبدیل کرو. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے. الحمدللہ. اب میں آپ کو ذکر کا طریقہ بتا دیتا ہوں جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا. بہت آسان طریقہ ہے. دیکھیں وہ کون سا کلمہ ہے جس سے وہ ساری کلمات کو سمیٹ لیتا ہے, وہ ہے اسم ذات اللہ. اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں. یہ اسم اعظم ہے, اعظم. تمام دنیا کے نور السماوات والارض, اللہ نور السماوات والارض. اللہ سے بڑا کوئی کلمہ نہیں. ساری چیزیں جو کچھ بھی ہیں اسم ذات کے اندر ہے, اللہ کے اندر ہے. اتنا جلالی کلمہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اس کلمے کو سہار ہی نہیں سکتی. اتنا پاورفل کلمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بھی جب تک اس دنیا کے اندر اللہ اللہ کر رہا ہوگا تو قیامت نہیں آ سکتی. اندازہ لگا لیں پوری قیامت کو اس نے پکڑا ہوگا. تو میرے بھائی آپ سوچیں کہ جب اس کلمے کو آپ پڑھنا شروع ہو جائیں گے, سبحان اللہ, تو بتائیں کیا شان ہو جائے گی آپ کے اندر کے جسم کی, کیا حیت ہو جائے گی. کتنا بڑا انعام اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں. آپ بات سمجھ آ گئی؟ کون سا کلمہ ہے؟ اللہ. اچھا, اب کہنے کا طریقہ زبان سے نہیں کہنا, ہم نے زبان بند. ہم نے اب افضل ترین طریقہ لینا ہے کرنے کا, یعنی ذکر بھی افضل ہو اور طریقہ بھی افضل ہو, تب مزہ آتا ہے. وہ کون سا طریقہ ہے؟ دل. دل ہے. دل سے ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے, زبان سے یاد نہیں کرنا. وہ کیا طریقہ ہے اس کا کہ بھائی ہم نے الحمدللہ سکون کے ساتھ آنکھ بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے زبان سے آواز نہیں نکالنی, دل کی دھڑکن کے ساتھ خاموشی سے اللہ 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 اللہ. اس کی آپ پریکٹس کریں گے الحمدللہ. مشق آپ کریں گے, کرم اس کا ہوگا. بس یہاں تک میرا کام تھا. باقی آپ جانے, آپ کا رب جانے کیا دیتا ہے. ٹیچر تو یہیں تک لا سکتا ہے, باقی تو پھر آپ کا ان کا معاملہ ہوگا. جس اخلاص سے, جتنے گناہوں سے بچ کے, جتنی محبت کے ساتھ اس مراقبے کو آپ جس کثرت کے ساتھ کریں گے, اسی کثرت کے ساتھ اللہ کی رحمت آپ کی طرف اترے گی. بس یہ سوچتے ہیں جتنی کثرت سے آپ اس کو کریں گے. یعنی کس طرح کثرت سے کہ کوئی وقت خالی نہ چھوڑیں. چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے پتا مطلب کیا ہے چھوڑنے کا. آپ یہاں پر آئے نماز میں, مسجد میں ہیں, آپ نے سنتے پڑھی, اس کے بعد دیکھا 2 منٹ ہیں, 2 منٹ گردن جھکائیں, دل میں اللہ اللہ کریں. ایک اللہ کا کہنا جو ہے زمین آسمان کو بڑھ دے گا, اور وہ دل سے کہنا 70 گنا افضل. ٹائم کی ویسٹ کرنے کی بات ہی نہیں رہی. اب تو بہانا نہیں رہا, تسبیح نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, بس آئے اجازت آپ کو مل گئی ہے. بعض دفعہ تو ایسا ہو جائے کہ بہت گم ہو جاتا ہے انسان اس کے ذکر کے اندر, ہوش ہی نہیں رہتا. گھنٹوں لگ جاتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے.
اور میں ان لوگوں سے بہت مودبانہ گزارش کروں گا، اپنے ساتھیوں سے جن کو 40 سال 30 سال 25 سال 50 سال ہو گئے جو میرے ساتھ ہیں، چھوٹی چھوٹی شکلوں میں آئے تھے، چٹیاں داڑھی ہو گئے، پوتے نانے دادے بن گئے، خدا کے واسطے اللہ کے ذکر کو پکڑو، حساب دینا ہے تم نے، حساب دینا ہے، سب چیزوں کو چھوڑ دو۔ ہم کمزور ہیں، لمبی تلاوتیں نہیں کر سکتے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، نوافل نہیں پڑھ سکتے، صدقہ سب چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے دل کی حالت کو صحیح کریں، فرض کریں، آپ تہجد گزار بنیں، فرض کریں آپ بہت صدقہ کرنے والے بن گئے، فرض کریں بہت نفل پڑھنے والے بن گئے، بہت حج کرنے والے بن گئے، بہت کچھ بن گیا، لیکن کیا یہ قبول ہو جائیں گے اگر آپ کا دل بیمار ہے؟ خدا کی قسم منہ پہ مار دی جائیں گے۔ یہی ہمارے اعمال ہمارے دشمن ہم سے چھین کے لے جائیں گے روز قیامت میں ہمارے سامنے کہ جی جھوٹ بولتا تھا، اس نے میری غیبت کی تھی، اللہ کہے گا دے اعمال اس کو، اس کے ساتھ اس نے یہ کام کیا تھا، دے اعمال اس کو۔ تو میاں جب تک ہمارا قلب صحیح نہیں ہوگا تو ہمارے اعمالوں کو کیا ہوگا، قرآن کا کیا ہوگا، کس چیز کا کیا ہوگا، وعظوں کا کیا ہوگا، تقریروں کا کیا ہوگا، حدیثوں، یہ سب چلی جائیں گے، ہواؤں میں اڑ جائیں گے۔ قلب سلیم لے کے جو اللہ کے پاس پہنچے گا وہ قلب سلیم معیار ہوگا، اللہ تعالیٰ قرآن بتاتا ہے، بتاؤ قلب سلیم، قرآن کہتا ہے کہ وہی کامیاب ہے جو میرے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا۔ تو اللہ نے آپ کو ہتھیار دے دیا، ویپن دے دیا، وقت دے دیا، گھر میں بٹھا کے دے دیا، اب اس کے بعد آپ کو کھانا بھی کھلائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کبھی دنیا کا یہ دستور ہوا ہے کہ جس کے ہم ضرورت مند ہوں اور ہماری ضرورت ہو، ہم خود نہ جائیں بلکہ وہ ہماری ضرورت پوری کرنے آ جائے؟ قربان چاہوں تیرے رب، کس طرح تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچایا ہے۔ کیا اس کی یہ رحمت نہیں تو کیا ہے، یہ فضل نہیں تو کیا ہے؟ میرا آپ کا کیا رشتہ ہے، مجھے آپ سے کیا ہمدردی؟ آپ جہنم جلتے چلیں، آپ کی نیشنل جنت جلیں، کیوں؟ لیکن وہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، وہ کیسے برداشت کر جائے کہ جناب اس بستی کے رہنے والے لوگ جہنم میں جائیں، گانے بجانے سنیں، ان کی عورتیں فحاشی کریں، ماننے والے میرے ہوں، گھروں میں قرآن رکھا ہو، نہ فرمانی چلیں، بجائے وہاں سے کہ اللہ کے ولی نکلیں، وہاں تو چور اچک نکلتے ہیں لوگ۔ اللہ لیکن بہت طریقے سے امت رسول ہے، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ ہماری زندگی کا معیار مادیت بن گیا، پیسہ پیسہ پیسہ، پیسے کے لیے امریکہ، ساری دنیا میں ہمیں گھما دیں، ذلیل و خوار، جھوٹ، سقسط، بےایمانیاں، پورا ہم قبر کو بھول گئے۔ اللہ نے بہت بڑا انعام دیا ہے دوستو، بات میری لمبی ہو گئی ہے، تو جو لوگ بھی وہ بھی موجود ہیں جو بہت ذاکر ہیں، کرنے والے ہیں، اللہ کے اس انعام پہ شکر کریں اور آج سے اپنی زندگی کو بدل لیں، گناہوں کو نکالیں۔ یہ توبہ آپ کی بھی ہو گئی ہے، میری بھی ہو گئی ہے، اور ہر وقت یہ چانس نہیں ملتا زندگی میں۔ اگر نہ سیکھنے والے کا اللہ پوچھے گا، سیکھنے والے کا ڈبل ثواب عذاب ہوگا آخرت کے اندر کہ تو کیا کرتا تھا، تجھے میں نے اپنا نام بھی دیا تھا، تجھے اتنی توفیق نہیں کہ تو بیٹھ کے مجھے تنہائی میں بیٹھ کے تو مجھے یاد کرتا، روتا میرے نام کے ساتھ، مجھے پکارتا تھا، لیکن تم وہی مردہ دل رہا اسی طرح تیرے پاس۔ ہر آدمی کے لیے لازم ہے یہ اللہ کا ذکر دوستو، یہ تماشا نہیں ہے۔ ہم ذکر کیوں کرتے ہیں؟ بزرگ ہو جائیں، جی کوئی ایسا درود بتائیں نبی ہمیں زیارت ہو جائے، یہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جی ہمیں یہ ہو جائے، عبد القادر جیلانی ہمیں خواہ میں آنے لگے، یہ ہمارا معیار ہے ان چیزوں کو۔ اللہ کے بندو، اللہ کا ذکر کرو کہ ہماری قبر روشن ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ معیار بناؤ اللہ کے ذکر کا، اللہ کے دوستوں کے پاس جانے کا، اپنی زندگی کو معیار عجیب بنایا ہم لوگوں۔ کسی ولی کو دیکھتے ہیں بس یہ اللہ دا ولی ہے، دیکھو تعویذ لے لو، دیکھو لے لو، میری بیٹی ہے، میرا فلاں وہ ہے، تو میرا یہ وہ ہے، یہ معیار ہے ہم لوگ۔ کتنی گندی اور چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں اتنے بڑے دربار سے، انداز لگے۔ اللہ والے کے پاس جاؤ تو اللہ مانگو، وہاں سے اللہ ملتا ہے، اللہ مانگو، اللہ کا قرب مانگو، اللہ کی محبت مانگو، چپک جاؤ اس کے ساتھ، تب جا کے اللہ ملتا ہے۔ جوٹیوں کے ساتھ چپک جاؤ اس کے، چھوڑو نہ اس کو کسی حالت کے اندر بھی۔ محبتوں کو بڑھاؤ اللہ والوں کے ساتھ کہ وہ وسیلہ بن چکے ہیں اللہ تک پہنچانے کے لیے، اور خاص طور اس فتنے کے زمانے میں برباد کر دے گا شیطان۔ تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ، آپ لوگ سب ذاکر ہو گئے، سیکھ گئے ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، دو طریقے، گناہوں سے بچنا ہے اور کثرت ذکر کرنے ہے، بس کسی اس میں نہیں آنا۔ پتہ ہے
بتایا کہ یہ چیز حرام ہے مت کرو، ٹھیک ہے جی نہیں کریں، نقصان نہیں ہوگا آپ کا، ظاہر نقصان نظر آئے گا لیکن اندرونی نقصان آپ کا نہیں ہوگا، وہ آپ کا امتحان اور ٹیسٹ ہوگا. کچھ ہو جائے میں نہیں چھوڑ سکتا جی، ختم. کیونکہ آ رہے علماء کا نام بتا رہے، یہ ثابت ہے. مفتیان کہتے ہیں یہ حرام ہے چیز، میں نہیں کر سکتا، ختم. نہیں جی ضروری کی بات ہی نہیں، یہ ہے چیز تو حرام تم اس کو کیسے کرو، میں اس کو نہیں کر سکتا. اس کے بعد اللہ کا ذکر کریں، پھر نہ کھلے تو سینہ، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. الحمدللہ کیسی دوستی بڑھتی ہے. دنیا کی دوستی کی ہیں آپ نے، کبھی اللہ کی دوستی کر کے دیکھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.